اثاثہ ہے خواتین و حضرات. اگر یہاں ہمارے سمجھدار لوگ بیٹھ کے اور اکٹھے ہو کے، ایک تو ہمیں سائلوز میں کام کرنے کا شوق ہے، ایک تو ہمیں کو یہ ایک سزا مل رہی ہے کہ ہماری جو نیچر ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور ان دنیا کی خطرناک ترین ممالک میں آ گئے ہیں جو سب سے زیادہ ماحولیات جن کی ڈسٹرب ہے، جس میں سب سے زیادہ پولوشن سے ڈسٹرب ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کرنا ہوگا ایز اے گورنمنٹ، ایز اے پبلک. پہلے ہر گھر میں ایک پودا لگاتے تھے. ایک تو فلیٹ والے سے تو ہم گلہ نہیں کر سکتے، اور غریبوں کا تو فلیٹ میں کدھر وہ پودے لگائیں گے، لیکن جن کے گھر ہے کم از کم اس میں تو پودے لگائیں. مجھے یاد ہے خداداد روڈ میں ہم جب شفٹ ہو رہے تھے، اٹ واز سم ویئر، والد صاحب نے گھر بنایا ہوا تھا 1965 میں، تو سب سے پہلے درخت لگائے ہوئے تھے وہاں. جب ہم گئے درخت تقریباً بلڈنگ کے ساتھ ہی بڑے ہو گئے تھے، اور جب ہم گئے اچھے بلے وہ درخت تھے. اس زمانے میں ایک یہ رواج تھا کہ درخت لگانا ہے، اور ہر سال پھر درخت لگتے تھے. لیکن وہ سلسلہ پبلکلی لیول پہ بھی ختم ہو گیا. باغات جو ہے وہ تو پھر ہماری پھر بدقسمتی ہے. ہماری یہاں جو سب سے اچھی فصل ہے یا اس علاقے کی پینگ فصل ہے وہ سیب کا درخت ہے، اور سیب اتنا پانی مانگتا ہے کہ وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ایک ڈرپ اریگیشن سسٹم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے انٹروڈیوس کیا ہے، لیکن یہاں کنٹرول نہ ہو تو وہ ڈرپ اریگیشن بھی کنٹرول نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں پھیل سکی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈرپ اریگیشن لگاتے اس میں پھر یہ تھا کہ آج جتنا ہمارا پانی خرچ ہوتا ہے کم از کم اس کا ہم 60% سیو کر سکتے ہیں کم از کم. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہیں اور پبلک کو یہ سمجھانی ہے. اور اپنے اپنے ایریاز میں میں ہر سال جو یہاں سے فارسٹ سے یا دوسروں سے ارینجمنٹ کر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو وہاں درخت پرووائڈ کر دوں اپنے لیول پہ، تاکہ ہر ایک اپنے گھر میں لگا دے. لیکن وہاں بھی وہ ٹرینڈ ہی کم ہو رہے، گھر بھی چھوٹے ہو گئے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کوئٹہ یا ان ایریا سے وہ اسٹل بیٹر دین دس. وہاں اتنی خشکی اور وہ وہاں اتنی زیادہ بارشیں پھر بھی ہوتی ہیں. کچھ تو قدرت کا ہے وہ مانسون رینج میں آتا ہے، مانسون رینج میں جو ایریا آتا ہے اس کی فارسٹ زیادہ پریزرو تھا اور کچھ بھی نہیں کیا. آج ادھر بھی وہ روزگار نہیں رہا کیونکہ نیچر اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ آپ کے ادھر فیڈ نہیں ہے جانوروں کے لیے. یہ لمبے ڈراؤٹس کی وجہ سے وہ جانور جو ہے وہ ناپید ہو گئے یا مار گئے. یہ حالت آپ کی جنگلی حیات کی ہے. یہ برڈز ہے. میں خود کسی زمانے میں کنٹرول شکار بھی کرتا تھا، آج کل تو نہیں کرتا ہوں. تو وہ یہ ان کی پیدائش جو ہے وہ نیچر کے ساتھ، اگر بارش ہوگی تھوڑا گرینری ہوگا تو برڈز ایگ لے کریں گی اور پھر بچے پیدا کریں گی. اور اگر کوئی بارش نہیں ہوگا اور گرین نہیں ہوگا تو انسانوں سے میرا خیال میں ان میں ایک حص زیادہ ہے. انسان اگر غریب کو بھی پیدا کرتے ہیں وہ سخت وقت میں پیدا نہیں کرتے ہیں اپنے. یہ ایک نیچر ہے ان کا. تو اس میں آج سب سے پہلے تو کوئٹہ دیکھ لیں. کوئٹہ ہم لوگوں نے وقت پہ اس کا خیال نہیں رکھا ہے. کوئٹہ کا انڈر گراؤنڈ واٹر آپ کا ختم ہو گیا اور آؤٹ سورس سے بھی ختم ہو گیا. تو آج جو کہتے ہیں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کوئٹہ نیڈز another 300 years کہ وہ پرانے لیول پہ آ جائے. وہ بھی اگر کوئی نیچر آپ پرووائڈ کر دیں، یعنی کہ شہر ختم ایکو چینج ہو گیا اس کے ساتھ پروونس میں. اور جیسے اسی کے ساتھ آپ کا پانی کے ساتھ اور آپ کی گرینری کے ساتھ آپ کی اس چیز کے ساتھ لائف سٹاک بندھا ہوا ہے. لائف سٹاک تو کتابوں میں 60% ہے، لیکن ایکچولی اگر آپ بازار میں گئے تو گنج میں آج بھی سندھ کی بکریاں بکتی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ہمارے لائف سٹاک بھی ڈپلیٹ ہو گئے. ہمارے پاس ایک پروجیکٹ چلا جس کو ہم نے بلوچستان لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام سے یاد کرتے. آپ تینوں چیزوں کو اگر آپ
جو ریسپریشن ہے، ڈیزنفیکیشن ہے یا ڈراؤٹ ہے، یہ طاہر صاحب سے کہ وہ ہمارے پینل کو جوائن کریں. طاہر رشید صاحب. اثاثہ ہے خواتین و حضرات، اگر یہاں ہمارے سمجھدار لوگ بیٹھ کے اور اکٹھے ہو کے، ایک تو ہمیں سائلوز میں کام کرنے کا شوق ہے، ایک تو ہمیں اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہم اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ہمیں پیسے مل سکتے ہیں. اور یہ چیزیں اب سٹارٹ ہو گئی، سندھ کے اندر سٹارٹ ہو گئی اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایکو سسٹمز کے اندر. اور 70% آف دا 65 جو ہے نا وہ ڈیگریڈ ہو چکا میں اس کو کنزرو کرنے میں یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے اور اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جس میں آپ کا نصیر آباد اور جعفر آباد اور یہ جو صحبت کو اور یہ وہ ہمارے لیے اندازہ کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم یہ فارسٹریشن کی باتیں کرتے ہیں اور باقی چیزیں، یہ فارسٹریشن کرتے ہیں اور تھاؤزنڈز آف ایکرز کے اوپر جنگلات لگاتے ہیں. یہ صرف کچھ ڈسٹرکٹس اور بیسیکلی یہ رینج لینڈ ہی کا صوبہ ہے، تو وہ اس 65% کو بھی اگر برقرار کرنا ہے تو اس سلسلے میں میں دو آپ کے ساتھ چیزیں پوز کرتا ہوں اس سے پہلے کہ پھر ہم آئیں گے. اور میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ اس سال کا جو تھیم ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ سیشن ہوگا اس میں ہمارے وزراء ایم پی ایز اور مختلف ایجنسیوں کی جو ہمارے بلوچستان میں انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک نام ہے ظہور باغوی صاحب، آج کل وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف بلوچستان کا. ناظر صاحب آپ کی اجازت سے پروسیڈ کریں گے. تو جو ہم نے مختلف تھیم کروں گا اسلم گزار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے پینل کو پی کے چیف آفیسر نصر اللہ صاحب فنکشن میں موجود علماء کرام، ایکسپرٹس، میڈیا اور خواتین و حضرات، آج انوائرمنٹ کے مسئلے پہ یہ میری سیکنڈ سیمینار ہے جو میں اٹینڈ کر رہا ہوں. پہلے وہاں بیوٹنز میں ہوئی تھی جس میں اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی. حقیقت میں یہ ہے کہ ناظر گل صاحب نے تو بڑے ڈیٹیل ایکسپلین کر لیا اور اس کے وہ ذرائع بھی اس نے کر دیا کہ گورنمنٹ اپنے ذرائع دی ہے. اگر 10 آدمیوں پہ بھی ہم سال کا ایک درخت لگا دیں تو 3 لاکھ درخت تو لگ سکتے ہیں یا 3.5 لاکھ درخت لگ سکتے ہیں. تو ہم کو یہ اور بھی ٹیچ کرنا ہے اور خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے. بہت شکریہ.